السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حجت اللہ فی الارض قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے وہ روشن نقوش آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک مشعل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا نام محمد قاسم، تاریخی نام خورشید حسین، لقب حجت الاسلام اور تخلص قاسم العلوم والخیرات ہے۔ مشہور حضرت نانوتوی سے ہیں۔ والد کا نام اسد علی ہے، نسبت نانوتوی حنفی اور صدیقی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ ولادت قصبہ نانوتہ میں 1248 ہجری مطابق 1832 عیسوی یا 1833 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ تعلیم و تربیت ابتدائی تعلیم اپنے وطن نانوتہ میں حاصل کی، پھر آپ کو دیوبند پہنچا دیا گیا۔ یہاں کچھ دنوں تک مولوی مہتاب علی حضرت شیخ الہند کے چچا سے عربی شروع کی، پھر کچھ عرصے کے بعد اپنے نانا شیخ وجیہ الدین کے یہاں سہارنپور منتقل ہو گئے۔ نانا خود بھی صاحب علم اور فارسی کے اچھے جاننے والے تھے اور اردو شاعر بھی تھے۔ ان کی صحبت کے علاوہ وہاں آپ نے مولوی محمد نواز سہارنپوری سے فارسی و عربی کی کچھ کتابیں پڑھی۔ نانا کے انتقال کے بعد آپ سہارنپور سے نانوتہ واپس آ گئے۔ 1259 ہجری کے آخر میں آپ کو مولانا مملوک علی نانوتوی اپنے ساتھ دہلی لے گئے۔ وہاں قافیہ اور دوسری کتابیں پڑھی۔ بعد ازاں آپ کو دہلی کالج میں داخل کر دیا گیا۔ داخلے سے پہلے مولانا مملوک علی نور اللہ مرقدہ سے منطق و فلسفہ و کلام کی کتابیں میر زاہد وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ آخر میں اس حلقہ درس میں حاضر ہوئے جو علوم قرآن و حدیث میں سارے ہندوستان میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسند علم پر حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رونق افروز تھے۔ ان سے علم حدیث کی تحصیل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد ذریعہ معاش اور تدریس۔ فراغت کے بعد حضرت نانوتوی نے ذریعہ معاش کے لیے حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے مطبع احمدی دہلی میں تصحیح کتب کا کام شروع کیا۔ اسی زمانے میں حضرت محدث سہارنپوری کی فرمائش پر بخاری شریف کے 5 پاروں کا حاشیہ بھی تحریر فرمایا اور اتنا وقی حاشیہ تحریر فرمایا کہ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری کے حاشیے میں اور حضرت مولانا نانوتوی کے حاشیے میں کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں درس و تدریس کا سلسلہ مطبعے کی 4 دیواری مسجد اور مکان پر ہوتا تھا۔ آپ کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ تعلیم و تدریس پر کبھی تنخواہ نہیں لی۔ آپ صحیح ستہ کے علاوہ مثنوی مولانا روم اور دوسری کتابیں بھی پڑھاتے تھے اور خاص طلباء نے آپ کے سامنے زانوی تلمذ طے کیا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نامور تلامذہ۔ حضرت نانوتوی سے سینکڑوں علماء کبار نے اکتساب فیض کیا ہے، جن میں سے مشہور حضرات یہ ہیں: حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ جو شیخ الہند کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، حضرت مولانا احمد حسن امروہوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی وغیرہ جیسے باکمال نامور علماء کی ایسی جماعت تیار ہوئی کہ حضرت شاہ عبد الغنی مجددی کے بعد اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ جنگ آزادی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 1857 میں جب جنگ آزادی شروع ہوئی تو حضرت قطب اعلیٰ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے آپ کو شاملی کا سپہ سالار مقرر کیا۔ آپ نے اس میں مردانہ وار حصہ لے کر شاملی ضلع مظفر نگر کی تحصیل فتح کر ڈالی، مگر حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ احباب کے بہت اصرار پر ایک مکان میں 3 دن تک روپوش رہے اور باہر نکل گئے اور فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ روپوش رہنا سنت سے ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر 3 روز ہی روپوش رہے تھے۔ ایک دفعہ آپ دارالعلوم کی چھتہ والی مسجد میں تھے کہ پولیس کے کارندے آپ پہنچے۔ آپ مسجد میں ٹہل رہے تھے، چونکہ آپ سادہ لباس میں تھے اس لیے پہچان نہ سکے۔ آپ سے ہی پوچھ لیا کہ مولانا قاسم کہاں ہیں؟ آپ نے فوراً ایک قدم ہٹ کر فرمایا ابھی یہیں تھے، دیکھ لیجئے۔ کپتان غریب دیکھ بھال میں مصروف ہوا اور آپ غایت اطمینان سے مسجد سے باہر نکل آئے اور پولیس کے گھیرے سے گزرتے ہوئے دوسری قریب کی مسجد شاہ عز الدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام اور تحفظ اسلام کی خدمات۔ چنانچہ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد دیوبند کے اکابر خصوصاً حجت الاسلام حضرت نانوتوی نے احساس کیا کہ ان نازک حالات میں مذہبی اور دینی طور پر مسلمانوں کی حفاظت و تربیت کا کوئی معقول اور خاطر خواہ انتظام نہ کیا گیا اور قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ، اسلام اور سلف صالحین کے اعلیٰ کارناموں اور اقدار سے ان کو باخبر نہ رکھا گیا تو سخت خطرہ ہے العیاذ باللہ مسلمان کہیں نصرانیت اور دیگر فتنوں کے دام ہم رنگ میں ہی نہ الجھ جائیں۔ ان تمام پریشانیوں کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت
حضرت نانوتوی اور آپ کے رفقائے کار کو نتیجہ رس دماغ اور سیماب کی طرح بے قرار دل مرحمت فرما دیا تھا، اور متلاشیان حق کی ایک ایک فرد زبان حال سے پکار کر یہ کہہ رہے تھے، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ الغرض اسی دلسوزی کے ساتھ 15 محرم الحرام 1283 ہجری مطابق 1867 بروز جمعرات اسی دن ہفتہ بھر کے نیک اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں۔ تاریخ کا یہی عظیم مبارک دن ہے جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانت کا چشمہ علم سرزمین دیوبند میں دارالعلوم کی شکل میں پھوٹا اور رشد و ہدایت کا پودا شجر طوبہ بن کر پھیلا، جس کے لذیذ پھل سے دنیا اسلام کی علمی بھوک ختم ہوئی، جس کے سرسبز و شاداب شاخوں کے سائے کے نیچے جہالت و غفلت کی باد سموم میں جھلسنے والوں کو چین اور اطمینان نصیب ہوا۔ اس مبارک تقریب میں بہت سے باخدا بزرگ جمع ہوئے اور دارالعلوم دیوبند کی موجودہ عالی شان عمارت کے متصل جنوب کی طرف مسجد چھتہ میں انار کے درخت کی ٹہنیوں کے سائے میں اس مدرسے کا افتتاح ہوا، اور سب سے پہلے معلم حضرت ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سب سے پہلے متعلم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو کروٹ راحت نصیب فرما کر غریق رحمت فرمائے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف۔ حضرت نانوتوی کی متعدد وقی اور عمیق تصانیف ہیں جو اپنے مرتبے کی آپ ہی کی نظیر ہیں۔ حضرت تھانوی ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کتابوں کا عربی میں ترجمہ کر دیا جائے اور مصنف کا نام نہ بتایا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ یہ کتابیں امام رازی یا امام غزالی کی ہیں۔ آپ کی تصانیف زیادہ تر ان مسائل سے متعلق ہیں جو اس وقت زیر بحث تھے۔ وہ تمام کتابیں دراصل کسی نہ کسی کے استفسار کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات۔ حضرت نانوتوی 49 سال کی عمر میں 4 جمادی الاولیٰ 1297 ہجری مطابق اپریل 1879 بروز جمعرات بعد نماز ظہر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات ہی بتائیں کہ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے 49 سال کی قلیل عمر میں اپنی خدمات کا عظیم دائرہ کیسے پھیلایا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی خدمات کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ یہ خبر سن رہے ہیں بزم تھانوی یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔